بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کفار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور طائف کا مشہور واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بار آپ دعوت اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے رئیسوں نے آپ کو سخت جواب دیا اور اتباع یعنی آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباشوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کی ایڑی سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت غضب الہی جوش میں آیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سنا اور ان کا معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا۔ اب یہ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اسی وقت ملکہ اور طائف کے پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر سب آدمیوں کو پیس ڈالے گا۔ صاحبو، تم دنیا کے محکموں کو کیا کہتے ہو؟ حق تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا محکمہ ہے، پہاڑوں کا بھی ایک محکمہ ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں، اور پہاڑ ان کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فرشتے پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں، جس سے زلزلہ آ جاتا ہے، بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، کسی سے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کا ایک محکمہ ہے، اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں، پانی کا بھی ایک محکمہ ہے۔ غرض ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، جو چاہے حکم دے دیجئے، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان سب کافروں کو پیس ڈالوں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دو، میں جانوں اور وہ مجھے جانے۔ مجھے امید ہے کہ شاید ان میں سے یا ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موحد اللہ کو ایک ماننے والے پیدا ہوں۔ پھر خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ خداوند، ان کی ہلاکت سے کیا نفع؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی آنکھیں کھول دیں تاکہ وہ مجھ کو پہچان لے۔ یہ اندھے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ رب اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کا مطلب یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تو دشمنوں پر بھی اس قدر تھی، اور دشمنی بھی کیسی، جو رات دن تکلیفیں دیتے تھے، اور افسوس ہے کہ ہم کو اپنے احباب سے بھی اس قدر شفقت نہیں۔ سنت رسول یہی ہے کہ مبتلائے جہل پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔